الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، دا نالج از لائٹ العلم نور چینل کی طرف سے میں محمد عزیر قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم ایک نئے کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، فیضان فرض العلوم کورس۔ اس کورس میں آپ کو تمام چیزیں سکھائی جائیں گی، وہ تمام عقائد و نظریات اور مسائل بتائے جائیں گے جن کا ایک عام مسلمان کے لیے، مرد و عورت کے لیے سیکھنا فرض ہے۔ یہ جو کتاب آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، فیضان فرض العلوم، یہ کتاب آپ کو PDF میں مل جائے گی۔ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں گوگل کے اوپر معرفت.com لائبریری میں بھی موجود ہے، اور ویسے بھی اگر آپ سرچ کریں گے، مصنف ہیں استاذ الفقہاء والحدیث مفتی محمد ہاشم خان العطاری المدنی مدّ ظلہ۔ تو یہ کتاب جو ہے آپ کسی بھی مکتبے سے اگر خریدنا چاہیں تو آپ ہدیۃً حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کتاب میں ہم چلتے ہیں اپنے پہلے لیکچر کی طرف۔ کتاب العقائد، یہاں وہ تمام چیزیں بتائی جائیں گی کہ ایک عام مسلمان مومن مرد اور عورت کے لیے کون کون سے عقائد کے بارے میں معلومات، اس کا علم ہونا ضروری ہے، فرض ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں یہاں پر آپ کو ڈیٹیل بتائی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمارے عقائد یہ ہونے چاہیے کہ سب سے پہلے تو اللہ عز و جل کو ایک ماننا، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں اور نہ صفات میں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ایک ہے ذات، ایک ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفات۔ یہ ذات اور صفات دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن ایک جگہ پر یکجا ہیں۔ اور اس کے بارے میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، وہ یہ کہ جیسے ایک ہوتا ہے گلاب، ایک ہوتا ہے گلاب کی خوشبو۔ اب گلاب کی خوشبو جو ہے وہ اس کی صفت ہے، لیکن جو گلاب کی خوشبو ہے وہ خود گلاب نہیں ہے، اور جو گلاب ہے وہ اس کی خوشبو نہیں ہے۔ خوشبو صفت ہے، گلاب ذات ہے، ٹھیک ہے؟ ذات کا صفت کے ساتھ اس طرح تعلق ہے کہ آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی جگہ پر یکجا ہے لیکن دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، صفت الگ ہے، ذات الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ذات کو ہی صفت کہہ دینا یا صفت کو ہی ذات سمجھ لینا کہ جو اس کی صفات ہیں وہی اس کی ذات ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 3، وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری اور عدم محال ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ذات کہ جس کا موجود ہونا ضروری ہے، وہ موجود ہے، اور اس کا موجود نہ ہونا، ٹھیک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ عدم ہے۔ عدم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا موجود نہ ہونا، اور محال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو ہو ہی نہیں سکتا، جس کے بارے میں ایک شخص کا وہم و گمان بھی نہ جائے کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ جو کام ہو ہی نہیں سکتا اس کو محال کہتے ہیں۔ اس کی بھی ایک مثال سمجھ لیں کہ جس طرح دو خدا ہونا محال ہے، اللہ تبارک و تعالی
کے علاوہ اگر کوئی اور بھی خدا مان لیا جائے، خدا دو مان لیے جائیں، تو یہ محال کس طرح ہوگا؟ یہ محال اس طرح ہوگا کہ اگر وہ خدا ہو تو وہ چاہے گا، ثم معاذ اللہ تعالی، ایک خدا یہ چاہے گا کہ بارش برسے، دوسرا یہ چاہے گا کہ نہ برسے، تو یہ اس طرح یعنی پورا کا پورا جو نظام ہوگا کائنات کا وہ درہم بھرم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ چیز محال ہے۔ یا اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی چیزوں کو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو تخلیق ہونا محال ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، وہ ہر چیز بنا سکتا ہے لیکن دوسرا خدا نہیں بنا سکتا۔ تو بہرحال یہ ایک جو ہے نا محال کے بارے میں ایک ڈیٹیل تھی۔ مزید اس کی معلومات جو حاصل کرنا چاہیں وہ شرح فقہ الاکبر ایک کتاب آتی ہے عقائد کے اوپر، یہ بھی پڑھ لیں، اس سے آپ کے عقائد و معاملات میں معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 4، وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اور ازلی کے بھی یہی معنی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ کب سے ہے یہ نہیں پتا، لیکن ہمیشہ سے ہے۔ وہ باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہر کوئی اللہ تبارک و تعالی ہی کا محتاج ہے۔ جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، صفات بھی قدیم، ازلی، ابدی ہیں۔ اس کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئیں۔ اس کو جو سمجھے حادث کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اور اس کی صفات، یہ دو چیزیں قدیم ہیں یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ ان دو چیزوں کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں حادث ہیں، اور حادث اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز پہلے نہ تھی بعد میں وجود میں آئی، اور وہ چیز ختم بھی ہو سکتی ہے، وہ چیز ناپید بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ عز و جل اور اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، اور نہ اس کے لیے بیوی۔ جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیسا کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے عقیدہ رکھ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا، جو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا گیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا اگر کسی کو قرار دے دیا جائے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، لم یلد ولم یولد، وہی ہر شے کا خالق ہے۔ جو چیز بھی بنی ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کو بنانے والا، اس کو تخلیق کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ذوات ہوں خواہ افعال، ذوات کہتے ہیں ذاتوں کو، افعال کہتے ہیں کاموں کو۔ اب ہر ذات کو بنانے والا بھی اللہ ہے، ہر کام کو بھی تخلیق کرنے والا اللہ ہی ہے، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا بھی وہی ہے، ملائکہ وغیرہ ہم سب وسیلہ ہیں۔ جیسا کہ بارش برسانے پہ فرشتے کو مقرر کیا گیا، رزق دینے پہ فرشتے کو مقرر کیا گیا، اسی طرح اصل میں روزی رزق دینے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، بارش برسانے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن ان تمام امور کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ملائکہ کو مقرر فرما دیا، ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ ان کا یہ وسیلہ ہے۔ جیسے ہم محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، اب ہم محنت کریں گے، یہ ہمارا وسیلہ ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ہمیں رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسم، جہت، مکان، شکل و صورت اور حرکت و سکون سب سے پاک ہے۔
اللہ تبارک و تعالی کا نہ ہی جسم ہے، نہ ہی کوئی جہت، نہ کوئی مکان، نہ کوئی شکل و صورت، اور نہ کوئی حرکت و سکون۔ جیسے قرآن پاک میں ذکر آیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تو ثم معاذ اللہ اس کو ہاتھ یا چہرے سے تشبیہ دینا، یہ ید اور وجہ جو لفظ آئے ہیں ان کو اس طرف کو تشبیہ دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جو اس کے لیے جسم یا جسم کا کوئی حصہ ثابت کر دے وہ کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو یہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ان کا معنی کچھ اور ہے، وہ اللہ جانے اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جانے۔ تو ہم اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی رحمت لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے جسم کی طرح کے ہاتھ یا اس طرح کا کوئی تصور کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جہت سمت کو کہتے ہیں، جہات ستہ، 6 جو ہیں سمتیں ہوتی ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ 6 سمتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی سمت مقرر کر لینا کہ اس سمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اکثر لوگ کہتے ہیں اوپر والا یا آسمان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت ثابت کرنا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان ثابت کر دے، مکان رہنے کی جگہ، کہ فلاں جگہ اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لا مقام ہے، اس کا کوئی مکان ہے ہی نہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا کہ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مکان سے بھی پاک ہے، شکل و صورت سے بھی پاک ہے، حرکت و سکون سے بھی پاک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے اس سے وہ پاک ہے۔ مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اور ہر خوبی اللہ تبارک و تعالی میں موجود ہے، وہ ہر خوبی کا جامع ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے۔ لیکن جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو پھر ایک جھوٹ ہی کیا، ہر گناہ ہی اس کے اندر شمار ہو جائے گا کہ فلاں گناہ بھی اللہ تبارک و تعالی ثم معاذ اللہ کر سکتا ہے، کرتا نہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ایسے عقائد سے، ایسے نظریات سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، کوئی عیب اللہ تبارک و تعالی میں موجود نہیں، اور نہ ہی دستے قدرت داخل ہے۔ تو یہ چند عقائد تھے جو ہم نے پڑھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ عز و جل لیکچر نمبر 2 میں مزید معلومات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔